بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ بملا کماری کی بے چین روح۔ کٹک پہنچ کر میں نے اڑیسہ کے چیف سیکرٹری مسٹر R.W. ولیمز کو اپنی آمد کی اطلاع دی تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ غالباً اسے تردد تھا کہ جنگ کے زمانے میں خوراک کے ذخیرے کا تالا توڑ کر 4000 من دھان بھوکے لوگوں میں مفت تقسیم کرنے والے SDO کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ چند روز کے بعد آخر مسٹر ولیمز نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس زمانے میں ایک ICS دوسرے ICS کے ساتھ کرتا تھا، اور میری پوسٹنگ برہام پور گنجم کے SDO اور ساورا ایجنسی کے سب ایجنٹ ٹو گورنر کے طور پر ہو گئی۔ اگرچہ اس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی 1% سے بھی کم تھی، لیکن کسی زمانے میں یہاں مسلمان بادشاہوں کا خزانہ ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے برہام پور کے ساتھ گنج عام کا لقب لگایا ہوا تھا۔ یہ لقب بگڑ کر گنجم بن گیا تھا۔ برہام پور کے قریب ایک بستی چکا کول نام کی تھی۔ دراصل اس کا اصلی نام سکہ کھول تھا، کیونکہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں یہاں ٹکسال قائم تھی۔ مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے بعد صرف شہروں اور قصبوں کے نام ہی نہیں بگڑے تھے، بلکہ برہام پور کے کچھ دور افتادہ علاقوں میں مسلمانوں کی اپنی حالت بھی عبرتناک حد تک ناگفتہ بہ ہو چکی تھی۔ سنگلاخ پہاڑیوں اور خاردار جنگلوں میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس میں مسلمانوں کے 20-25 گھر آباد تھے۔ ان کی معاشرت ہندوانہ اثرات میں اس درجہ ڈوبی ہوئی تھی کہ رمیش علی، صفدر پانڈے، محمود مہنتی، کلثوم دیوی جیسے نام رکھنے کا رواج عام تھا۔ گاؤں میں ایک نہایت مختصر کچی مسجد تھی، جس کے دروازے پر اکثر تالا پڑا رہتا تھا۔ جمعرات کی شام کو دروازے کے باہر ایک مٹی کا دیا جلایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ نہا دھو کر آتے تھے اور مسجد کے تالے کو عقیدت سے چوم کر ہفتہ بھر کے لیے اپنی دینی فرائض سے سبکدوش ہو جاتے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک مولوی صاحب اس گاؤں میں آ کر 1-2 روز کے لیے مسجد کو آباد کر جاتے تھے۔ اس دوران میں اگر کوئی شخص وفات پا گیا ہو تو مولوی صاحب اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے تھے، نوزائیدہ بچوں کے کان میں اذان دیتے تھے، کوئی شادی طے ہو چکی ہوتی تو نکاح پڑھوا دیتے تھے، بیماروں کو تعویذ لکھ دیتے تھے اور اپنے اگلے دورے تک جانور ذبح کرنے کے لیے چند چھریوں پر تکبیر پڑھ جاتے تھے۔ اس طرح مولوی صاحب کی برکت سے گاؤں والوں کا دین اسلام کے ساتھ ایک کچا سا رشتہ بڑے مضبوط دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ برہام پور گنجم کے اس گاؤں کو دیکھ کر زندگی میں پہلی بار میرے دل میں مسجد کے ملا کی عظمت کا کچھ احساس پیدا ہوا۔ ایک زمانے میں ملا اور مولوی کے القاب علم و فضل کی علامت ہوا کرتے تھے، لیکن سرکار انگلشیا کی عملداری میں جیسے جیسے ہماری تعلیم اور ثقافت پر مغربی اقدار کا رنگ روغن چڑھتا گیا، اسی رفتار سے ملا اور مولوی کا تقدس بھی پامال ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ نوبت بائیں جاریست کے یہ دونوں تعظیمی اور تکریمی الفاظ تہذیب تحقیر کے ترکش کے تیر بن کر رہ گئے۔ داڑھیوں والے ٹھوٹھ اور ناخواندہ لوگوں کو مذاق ہی مذاق میں ملا کا لقب ملنے لگا۔ کالجوں، یونیورسٹیوں اور دفتروں میں کوٹ پتلون پہنے بغیر دینی رجحان رکھنے والوں کو طنز و تشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ مسجدوں کے پیش اماموں پر جمعراتی، شبراتی، عیدی، بقرہ عیدی اور فاتحہ درود پڑھ کر روٹیاں توڑنے والے کل اوزیے ملاؤں کی پھپتیاں کسی جانے لگیں۔ لو سے جھلسی ہوئی گرم دوپہروں میں خس کی ٹٹیاں لگا کر پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے یہ بھول گئے کہ محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے۔ کڑکڑاتے ہوئے جاڑوں میں نرم و گرم لحافوں میں لپٹے ہوئے اجسام کو اس بات پر کبھی حیرت نہ ہوئی کہ اتنی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر فجر کی اذان اس قدر پابندی سے کون دے جاتا ہے۔ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد، دور ہو یا نزدیک، ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، کریا کریا، چھوٹی بڑی کچی پکی مسجدیں اسی ایک ملا کے دم سے آباد تھیں، جو خیرات کے ٹکڑوں پر مدرسوں میں پڑا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر گھر بار سے دور کہیں اللہ کے کسی گھر میں سر چھپا کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی فنڈ تھا، نہ کوئی تحریک تھی۔ اپنوں کی بے اتنائی، بیگانوں کی مخاصمت، ماحول کی بے حسی اور معاشرے کی کاجدائی کے باوجود اس نے نہ اپنی وضاقتہ کو بدلا تھا اور نہ اپنے لباس کی مخصوص وردی کو چھوڑا۔ اپنی استعداد اور دوسروں کی توفیق کے مطابق اس نے کہیں دین کی شمع، کہیں دین کا شعلہ، کہیں دین کی چنگاری روشن کر رکھی تھی۔ برہام پور گنجم کے گاؤں کی طرح جہاں دین کی چنگاری بھی گل ہو چکی تھی، ملا نے اس کی راکھ ہی کو سمیٹ کر باد مخالف کے جھونکوں میں اڑ جانے سے محفوظ رکھا۔ یہ ملا ہی کا فیض تھا کہ کہیں کام کے مسلمان، کہیں نام کے مسلمان، کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت و سالم برقرار تھے۔ اور جب سیاسی میدان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آبادی کے اعداد و شمار کی جنگ ہوئی تو ان سب کا اندراج مردم شماری کے صحیح کالم میں موجود تھا۔ برصغیر کے مسلمان عموماً اور پاکستان کے مسلمان خصوصاً ملا کے اس احسان عظیم سے کسی طرح سبکدوش نہیں ہو سکتے، جس نے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی حد تک ان کے تشخص کی بنیاد کو ہر دور اور ہر زمانے میں قائم رکھا۔ مسلمانوں کی اس انتہائی پسماندہ تھوڑی سی تعداد کے علاوہ برہام پور گنجم میں ایک علاقہ ایسا بھی تھا جسے ساورا ایجنسی کہا جاتا تھا۔
اس ایجنسی کا نظم و نسق براہ راست گورنر کے ماتحت تھا اور مقامی SDO اس مقصد کے لیے سب ایجنٹ ٹو گورنر کہلاتا تھا۔ ساورا ایجنسی بے حد سنگلاخ پہاڑوں پر انتہائی دشوار گزار جنگل کے درمیان واقع تھی۔ چیل، گونڈ اور دراوڑ جیسے قدیمی قبائل کی طرح یہاں پر بھی ساورا قوم آباد تھی۔ ان کی اپنی زبان تھی، اپنا لباس تھا اور اپنی الگ طرز معاشرت تھی۔ مرد صرف لنگوٹی باندھتے تھے، عورتیں کمر سے گھٹنوں تک کپڑا لپیٹتی تھیں اور بچے بالکل ننگ دھڑنگ رہتے تھے۔ جو کی روٹی اور شکار کے گوشت پر ان کا گزارا تھا اور پینے کے لیے وہ وسیع پیمانے پر جو کی شراب کشید کرتے تھے۔ ان پراچین لوگوں میں نہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی، نہ چوری کا رواج تھا، نہ ڈاکہ زنی، نہ دھوکہ اور نہ فریب۔ ان کی لڑائیاں فقط زن اور زمین پر ہوتی تھیں۔ زر ابھی ان کی زندگی پر مسلط نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کا معاشی نظام چیز کے بدلے چیز کے لین دین پر مبنی تھا۔ ساورا ایجنسی میں پولیس کی ایک چھوٹی سی چوکی تھی، لیکن اسے کسی واردات میں تفتیش کی زحمت گوارا کرنے کا کبھی موقع ہی نہ ملتا تھا۔ اگر کہیں قتل ہو بھی جاتا تو ملزم مقتول کی گردن کاٹ کر اسے بالوں سے پکڑ کر ہاتھ میں لٹکائے خود پولیس کی چوکی پر حاضر ہو جاتا تھا۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات سب ایجنٹ ٹو گورنر کے پاس تھے، لیکن وکیلوں کو کسی مقدمے میں پیش ہونے کی اجازت نہ تھی۔ وکیلوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایجنسی کے داخلہ پر کڑی پابندی تھی۔ سفر کی دشواریوں کے علاوہ ایجنسی کے علاقے کی آب و ہوا ناخوشگوار تھی۔ زہریلے حشرات الارض کی بھرمار تھی اور کالا آزار، جرقان اور گردن توڑ بخار جیسی بیماریوں کی وبا عام تھی۔ باہر کے لوگوں میں صرف 2 شخص ایسے تھے جو وہاں مدت سے قیام پذیر تھے۔ ایک تو ہسپانوی عیسائی مشنری تھا جو ساورا زبان اور تاریخ کا ماہر تھا اور عرصہ 10 برس سے وہاں جم کر بیٹھا ہوا مسیحیت کی تبلیغ کرنے میں دل و جان سے مصروف تھا۔ تبلیغ کے ساتھ ساتھ وہ کسی قدر علاج معالجہ بھی کرتا تھا، لیکن 10 سال کے طویل عرصہ میں وہ صرف 4 آدمی کو عیسائی بننے پر مجبور کر سکا تھا۔ ان میں سے ایک تو ہسپانوی مشنری کا اسسٹنٹ بن کر اس کے ساتھ ہی مقیم تھا، باقی 3 کلکتہ کے ایک مسیحی ادارے میں مشنری بننے کی ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ وقتاً فوقتاً کچھ اسلامی انجمنیں اور آریہ سماجی سنگٹھن بھی اس علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے اجازت مانگتے تھے، لیکن انگریز گورنر ہمیشہ انکار کر دیتا تھا۔ باہر کا دوسرا آدمی جو ساورا ایجنسی میں 10-15 سال سے قیام پذیر تھا، ایک پنجابی سکھ سردار ہرنام سنگھ تھا۔ اس علاقے میں خود رو کیوڑا کثیر مقدار میں اگتا تھا۔ سردار جی طویل مدت کے لیے اس کا ٹھیکہ لے کر کیوڑے کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ساورا زبان بڑی روانی سے بولتے تھے اور کپڑوں سے بے نیاز کھچرا پہنے، کمر سے کرپان باندھے، کیس کھولے، مقامی لوگوں کی طرح ان میں گھل مل کر زندگی گزارتے تھے۔ سردار صاحب نے ساوروں سے شراب کشید کرنے کا راز پا لیا تھا اور وہ سارا دن ایک مٹکے سے گلاس بھر بھر کر پانی کی طرح جو کی شراب پیتے رہتے تھے۔ ساورا قوم اعتقاداً مظاہر پرست تھی۔ پوجا تو غالباً وہ کسی چیز کی نہ کرتے تھے، لیکن بھوت پریت کے قائل تھے اور سنگ و شجر، آب و آتش، باد و باران میں روح کی حاضرات پر عقیدہ رکھتے تھے۔ تبت کے لامالاؤں کی طرح ان کا روحانی پیشوا بھی بڑی شدید اور کٹھن ریاضتیں کاٹتا تھا اور اپنے باطنی تصرفات سے لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا، ان کے دل کی مرادیں بھی برلاتا تھا، موت و حیات کی رسومات بھی نبھاتا تھا، پولیس کی چوکی میں ان کے معاملات کی پیروی بھی کرتا تھا اور گورنر کے سب ایجنٹ کی عدالت میں ان کے مقدمات کی وکالت بھی کرتا تھا۔ سب ایجنٹ کی حیثیت سے مجھے ہر دوسرے ماہ 10-12 دن کے لیے ساورا ایجنسی کا دورہ کرنا پڑتا تھا۔ ان دوروں پر ہم بچوں کے لیے رنگ برنگی میٹھی گولیاں، عورتوں کے لیے کانچ کی چوڑیاں، منکوں کے ہار، پیتل اور تانبے کی بالیاں اور مردوں کے لیے چاقو، چھریاں اور ربڑ کے چپل تحفے کے طور پر بانٹنے کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایجنسی میں سرکاری نرخ پر سالم بکرے کی قیمت 2 روپے تھی اور 1 روپے میں 8 مرغیاں آ جاتی تھیں اور 4 آنے میں 50 انڈے مل جاتے تھے۔ ساورا قبیلے کو ہر بات میں حکومت کا دست نظر رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں روپے پیسے کی قدر و قیمت سے ناآشنا رکھا جائے، چنانچہ ان چیزوں کی تجارت قطعی طور پر ممنوع تھی اور کھانے پینے کی اشیاء کو ایجنسی سے باہر لانے پر کڑی پابندی تھی۔ ساورا ایجنسی کے طول و عرض میں کوئی سڑک نہ تھی، چھوٹے چھوٹے جنگلی راستے اور پہاڑی پگڈنڈیاں تھیں جن پر دورہ کرنے کے لیے مجھے ایک سرکاری ہاتھی ملا ہوا تھا۔ یہ ہاتھی برسہ برس سے اسی خدمت پر مامور تھا اور ہر نئے SDO کے ساتھ وہ بڑی جلدی نہایت خوشگوار تعلقات استوار کر لیتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی سونڈ مستک پر رکھ کر سلام کرتا تھا اور پھر انعام کے طور پر کسی کھانے کی چیز کا انتظار کرنے لگتا تھا۔ اگر کسی سلام کے بعد اسے اپنا متوقع انعام نہ ملتا تو وہ روٹھ جاتا تھا اور اگلی بار سونڈ ماتھے پر رکھنے کی بجائے ایسے ہی بے تنائی سے پنڈولم کی طرح ادھر ادھر گھماتا رہتا تھا۔ ہاتھی پر سوار ہونے کے لیے ہودج کے ساتھ بانس کی ایک چھوٹی سی سیڑھی لٹکتی رہتی تھی، لیکن ہاتھی کی اپنی خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں اس کی سونڈ کے ساتھ لپٹ جاؤں اور وہ مجھے گیند کی طرح اچھال کر اپنی گردن پر ڈال دے۔ کبھی کبھی اس کی خوشنودی برقرار رکھنے کے لیے ایسا بھی کرنا پڑتا تھا۔
लेकिन हाथी पर सवार होने का आसान तरीका ये था, एक आदमी उसकी दुम को बाईं तरफ खींचकर पायदान सा बना लेता था और दूसरा उस पर कदम रखकर पीठ पर कूद जाता था। एक रोज़ मैं हाथी पर सवार सावरा एजेंसी के घने जंगल में से गुजर रहा था कि सामने से एक दरख्त की शाखों से बड़ा मोटा सांप लटकता हुआ दिखाई दिया। सांप को देखते ही हाथी ने सूंड उठाकर जोर की चीख मारी और फिर पीठ फेर कर इस कदर बेतहाशा भागा कि हमारा हुदा दरख्तों से टकरा टकरा कर ज़मीन पर गिरने के करीब आ गया। हाथी जब खौफ और गुस्से की हालत में भाग ना रहा हो तो उसकी चाल बड़ी मस्ताना होती है। उसके हुचकोल्लू में रवानी और तनासुब का ऐसा बाकायदा तवातुर होता है कि मुझे तो उसकी पीठ पर बैठते ही नींद का खुमार चढ़ने लगता था। ताजुब नहीं कि राजू, महाराजों और बादशाहों की ये पसंदीदा सवारी रही है। ख्वाब गफलत में सरशार रहने के लिए इससे बेहतर सवारी का मिलना मुहाल था। हाथी पर बैठकर ज़मीन पर चलने वाली मखलूक वाकई बहुत फासले पर बड़ी बेमाया, बेहद पस्त और नहायत बेहकीकत नज़र आने लगती है। मेरा सरकारी हाथी अपने महावत के मुकाबले में ज़्यादा अक्लमंद और होशियार था। अगर किसी रोज़ महावत बेईमानी से काम लेकर उसके रातिब में डंडी मार जाता था तो वो उसे अपनी सूंड के हल्के में लेकर जकड़ लेता था। ऐसे मौके पर SDO को खुद आकर महावत को छुड़ाना पड़ता था। महावत हाथ जोड़कर हाथी से माफ़ी मांगता था और भागकर खुराक की मतलूबा मिकदार पूरी करने के लिए एक टोकरी में रातिब ले आता था। अपना पूरा राशन वसूल करने के बाद हाथी महावत के मुंह पर कुची की तरह सूंड फेर कर उसके साथ सुलह कर लेता था। इस फहीमो सलीम और खुश मजाक हाथी के साथ मेरी रफाकत बहुत कम अरसा रही। बरहामपुर गंजू में 1 साल गुजारने के बाद मेरा तबादला कटक हो गया और उड़ीसा के सेक्रेटेरिएट में मुझे होम डिपार्टमेंट में पहले अंडर सेक्रेटरी और फिर डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। कटक में सरकारी रहायशगाहों की किल्लत थी, खुसूसन गैर शादीशुदा अफसरों के लिए सरकारी मकान मिलना मुहाल था। इसलिए मैं काफ़ी अर्सा कटक क्लब के कमरा में मुकीम रहा। चंद माह बाद जब सूबे में कांग्रेस की वजारत बरसरे इक़्तिदार आई तो श्री हरिकृष्ण महताब चीफ मिनिस्टर मुकर्रर हुए। बाकी कई महकमों के अलावा होम डिपार्टमेंट भी उनके चार्ज में था। श्री हरिकृष्ण महताब बड़े खुश मिजाज और खुश इतवार वज़ीर आला थे और अपने साथ काम करने वालों के ज़ाती मसाइल पर भी गहरी नज़र रखते थे। एक रोज़ मैं चंद फाइलें लेकर उनके पास गया तो उन्होंने मेरे मकान का मसला छेड़ दिया। बातों बातों में मालूम हुआ कि कटक की सिविल लाइंस में एक कोठी है जो साल से गैराबाद चली आ रही है। जब कभी कोई उस कोठी में रिहाइश इख्तियार करता है तो चंद ही रोज़ में उसे छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उस कोठी के मुतल्लिक मशहूर है कि ये असीब ज़दा है। महताब साहब ने कहा कि अगर तुम वहमी तबीयत के मालिक नहीं हो तो बड़ी खुशी से इस बंगले को आजमा कर देख लो। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए मेरे सोने रब दे हवाले।